فلک پہ وہ تارا حسین ہے۔ حسین اعظم کی بارگاہ میں، جد اعلیٰ کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ آقا پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ صرف موبائل پہ ٹائم دیکھیں۔ لبیک اللہم ربنا وسعدیک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الذی کان علی فی درجاتی، فاطما فی تطہیراتی، حسنا فی صفاتی، شہیدا فی تجلیاتی، زین العابدین بعباداتی، باقرا فی الاولین والآخرین بمعلوماتی، صادقا فی اقوالی، کاظما فی جمیع حوالی، متمقنا فی مقام الرضا، جوادا کف عند العطاء، ہادین الی سبیل النجاة، عسکری مع الغزاة، مہدین الی طریق الیقین، غیاث المستغیثین، صلوات اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ 8 محرم ہے، 9 شب، پھر 9 محرم، اور پھر کر آنے والی رات شب عاشوراء کی رات ہے، اور پھر آنے والا 10 محرم یوم عاشوراء کا دن ہے۔ عظیم ترین رات، عظیم ترین دن۔ روزے رکھنے والے رکھتے ہیں، بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ ہو سکے تو 8، 9، 10، نہ ہو تو 10، 9، 10 اس کو روزہ رکھا جائے اور ایصال ثواب خوب کیا جائے امام کی بارگاہ میں، محسن اعظم کی بارگاہ میں۔ حضرات، مختصر انداز میں سوانح کربلا کو پیش کر دوں۔ جب یزید تخت نشین ہوا اور امام علی مقام سے بیعت طلب کی، مدینے کے گورنر کو کہا کہ تم کسی طرح بھی امام حسین کی بیعت لو۔ بہرحال امام علی مقام نے انکار کیا کہ اس جیسا فاسق و فاجر کے ہاتھ میں مجھ جیسے امام حسین بیعت نہیں کر سکتے، جبکہ آپ جانتے تھے کہ ماحول آگے کیا ہو سکتا ہے اور یہ لوگ کون ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، مگر حق کے لیے، حق کو بچانے کے لیے آپ نے انکار کیا۔ بعد میں بڑا ہی معاملہ ہوا جس سے آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا، اور مدینہ چھوڑ کر آپ مکہ تشریف لائے۔ جب مکہ تشریف لائے تو کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے آ گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے خط لکھنا شروع کیا کہ آپ کوفہ آ جائیں تاکہ آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں، آپ کو ہم اپنا امام مانیں، ہمارے سب کچھ مانیں، رہبر رہنما آپ ہی کے پیچھے، چونکہ آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا امام حسین کو اتنے سارے خط آئے، فیصلہ یہ کیا گیا کہ پہلے کسی نائب اور خلیفہ کو بھیجا جائے۔ امام مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا۔ امام مسلم بن عقیل گئے، چند ہی دنوں میں ہزارہ لوگ نے بیعت کر لی، محبت والا ماحول تھا۔ لہٰذا امام مسلم نے جب دیکھا تو آپ نے عریضہ لکھ دیا، امام آپ تشریف لے آئے، یہاں ماحول بہت اچھا ہے۔ ادھر خط روانہ ہوا، عریضہ روانہ ہوا، اور ادھر ماحول بدل گیا۔ ابن زیاد بدنہاد کو جو بصرہ کا گورنر تھا، یزید نے کہا تو وہاں کی گورنری کسی اور کو سونپ کر کے فوراً کوفہ چلے جاؤ، کیونکہ کوفہ کی جو گورنر ہے وہ بھی کوئی سختی نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا اسے معزول کر کے تم وہاں کا گورنر ہو جاؤ، اور اپنی چالاکی سے، اپنی ہوشیاری سے، زبردستی سے امام مسلم اور امام حسین کی بیعت کو توڑوا دو، لوگوں کو دور کر دو، ان کو ڈراؤ دھمکاؤ، اپنے حساب سے تم کام کرو۔ یہ ابن زیاد بدنہاد بصرہ سے چلا، مگر راستہ عرب کا اختیار کیا اور عربی لباس پہن کر کے کوفہ میں داخل ہوا۔ لوگ سمجھے امام حسین آ گئے، بہرحال سیدھا دارالعمارت کی طرف پہنچ گیا۔ صبح ہوتے ہی وہاں کے بڑے لوگوں کو انہیں گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے تمام لوگوں کو جمع کر کے اعلان کر دیا کہ کوئی امام مسلم کا ساتھ نہ دے، کوئی ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے، کوئی ان کو اپنی مکان میں پناہ نہ دے، ورنہ انہیں قتل کیا جائے گا، ان کے بچوں کو مارا جائے گا، لوٹ لیا جائے گا، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا۔ کوفی تھے، ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، ڈر گئے اور سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ امام مسلم کے ساتھ صرف 2 بچے تھے۔ بہرحال آپ جن کے وہاں رکے ہوئے تھے وہاں سے آپ نکلے اور حضرت ہانی کے گھر تشریف لے گئے۔
اب حضرت ہانی کے گھر آپ ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ امام مسلم کہاں ہیں۔ لوگ ڈھونڈ رہے، دیکھ رہے، یزیدی سپاہی ابن زیادی لوگ، کہ کہیں سے نظر آ جائے۔ اعلان ہوا جو ان کی خبر دے گا زندہ گرفتار کر کے لائے گا، مالا مال کیا جائے گا، لیکن نہیں ملے۔ معلوم پڑا کسی طریقے سے، ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک حسینی کو یزیدی کو حسینی بنا کر کے بھیجا، اور اس طریقے سے معلوم ہوا کہ امام مسلم جو ہے حضرت ہانی کے گھر ہے۔ بہرحال ہانی کو بلایا گیا، ابن زیاد نے گفتگو کی، اور آخر میں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اور شہادت ہونے سے پہلے ہی آپ نے اپنے دونوں بچوں کو جو ہے قاضی شرعی کے پاس پہنچا دیا تھا کہ ان دونوں بچوں کو صحیح سلامت آپ جو ہے کوشش کیجئے گا کہ مدینے پہنچا دو یا مکے پہنچا دو، اپنے وطن پہنچا دیا جائے مدینۃ المنورہ۔ بہرحال امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیا، کوفی لا یوفی ہو گئے۔ تفصیلی واقعہ ہے، میں بہت ہی اشارتاً کر کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں تاکہ ذکر خیر ہو جائے۔ اس کے بعد دونوں بچوں کا اسے معلوم پڑا ابن زیاد کو کہ دو بچے بھی ان کے تھے جن کا نام محمد اور ابراہیم ہے، لہٰذا ان کی تلاش کے لیے بڑا اعلان کر دیا کہ جو ان کو تلاش کر کے لائے گا ان کو اتنے ہزار اشرفیہ، اتنی دولت دی جائے گی، مالا مال کیا جائے گا، یزید کی بارگاہ میں بڑا قریب ہوگا۔ دنیا کے لالچ میں یہ دنیا کے لالچی انسان ایمان کو تو کھو بیٹھے، اہل بیت سے عداوت، پہلے بیت کرتے ہیں اور بعد میں یہ حالت ہے کہ انہی کی جان کے دشمن بن کے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرات دونوں بچوں کو تلاش کیا جا رہا ہے، قاضی شرعی کے پاس تھے۔ قاضی شرعی نے اپنے بھائی یا غلام کو کہا کہ جاؤ ان کو عراقی دروازے پہ لے جاؤ، وہاں سے مدینہ شریف قافلہ جانے والا ہے، تو ان کے ساتھ یہ لوگ روانہ ہو جائے گے اور سیدھے مدینے پہنچ جائے گی۔ بحفاظت اور بالکل اسے پردہ داری میں رکھنا تاکہ کسی یزیدی کو معلوم نہ پڑے، کسی کوفی کو معلوم نہ پڑے، ورنہ یہ جان کی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال وہ شخص لے کر چلا جن کا نام اسد تھا، وہ لے کر چلے، اور دونوں بچوں کو جب پہنچے تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ دور سے انہوں نے بتایا کہ جاؤ بچوں دوڑو اور وہاں سے مل جاؤ قافلے کے ساتھ، تم مدینے پہنچ جاؤ گے۔ لیکن قسمت میں شہادت لکھی تھی، دوڑتے رہے دوڑتے رہے دوڑتے رہے، قافلہ تو چلا گیا، اکیلے دو بچے رہ گئے۔ 8 سال اور 10 سال کی عمر شریف تھی۔ صبح جب دیکھا تو سوچ رہے تھے کہ ہم مدینے کے قریب ہو رہے ہیں، ہم دوڑتے جا رہے ہیں، مدینہ قریب ہو رہا ہے، والد گرامی کو شہید کر دیا، ہم یتیم ہو گئے، مسافر ہو گئے، یتیم ہے، کوئی ہے نہیں، پرسان حال نہیں ہے، چلیے ہم دوڑیں گے تو اپنے شہر پہنچ جائے گے، اپنے وطن پہنچ جائے گے، جہاں ہمارا خاندان ہے، ساری چیزیں ہیں۔ یہ سوچ کر دوڑ رہے تھے، لیکن صبح ہوئی تو معلوم پڑا بھی کچھ شہر کو پہچان ہی رہے تھے کہ شاید یہ کوفہ ہے یا اللہ جانے کیا ہے۔ تب تک کسی یزیدی نے دیکھ لیا دونوں معصوم چہروں کو، فوراً اٹھایا اور دربار ابن زیاد میں لے گیا۔ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کر دیا۔ مشکور نامی شخص تھا، جیل کا جو داروغہ تھا اس کا نام مشکور تھا، اندر پور دیا اور لانے والے کو مالا مال کیا گیا۔ بہرحال حضرت مشکور بڑے چاہنے والے تھے، جیسے کوفہ کے گورنر جو پہلے کے تھے وہ بھی محب اہل بیت تھے، مدینے کے جو گورنر تھے وہ بھی محب اہل بیت، اسی طرح حضرت مشکور بھی چاہنے والے تھے۔ حضرت مشکور نے راتوں رات جیل کا دروازہ کھولا، دونوں بچوں کو لے گیا، گھر لے گیا، نہلایا دھلایا، اچھے سے کھانا کھلایا، انگوٹھی دی اور باہر راستے پہ روڈ پر باہر لے گئے اور انگوٹھی دے کر کے بتا دیا یہاں سے سیدھے چلے جاؤ، شہر قادسیہ آ جائے گا، وہاں میرا بھائی کوتوال ہے، اسے یہ انگوٹھی بتانا، وہ پہچان جائے گا، انہیں کہہ دینا میں امام مسلم کے شہزادے ہیں اور مدینے پہنچانے کو کہا گیا ہے، وہ انشاءاللہ تمہیں صحیح سالم پہنچا دیں گے۔ بچوں نے جو سوال کیا وہ دیکھیے، بچوں نے کہا ہم تو پہنچ جائیں گے، ہمارا انتظام تو آپ نے کر دیا، تمہارا صبح میں کیا ہوگا ابن زیاد؟ جب وہ پوچھے گا کہ دونوں بچے کہاں ہیں، اے داروغہ تو یہاں کی دیکھ بھال کرنے والا ہے جیل کی، وہ کہاں ہیں دونوں بچے، تو تم کیا کہو گے؟ کہا بچوں میری فکر نہ کرو، میں کوشش کروں گا نکل جائے، لیکن اگر نہیں نکلے گا تو کیا بات ہے، آپ جیسے معصوم چہروں پر اہل بیت کے خاندان کی ان بچوں پہ جان قربان کر دوں گا، کہہ دوں گا میں نے چھوڑ دیا، بول کیا کرنا ہے، جان لینی ہے لے لے، جان ہی تو لے گا، ایمان تھوڑی لے گا، محبت تھوڑی لے گا، جان دے سکتا ہے ایمان نہیں دے سکتا،
جان دے سکتا ہے ایمان نہیں دے سکتا، جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے۔ حضرات، حضرت مشکور نے کہا کہ آپ جو ہے میری فکر نہ کرے، ہم تو قربان ہیں۔ دونوں بچوں نے کہا تو پھر گواہ ہو جاؤ مشکور، قیامت کے دن نانا جان کی بارگاہ میں سفارش کر کے آپ کی شفاعت کروائیں گے، آپ ہمارے محسن ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت مشکور چھوڑ کر چلے گئے، وہ پھر چلتے رہے۔ صبح ہوئی، دیکھا تو بچے نہیں ہیں، پوچھا مشکور کہاں ہیں وہ بچے؟ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا تم جب وہاں داروغہ تھے، دیکھ بھال کرنے والے تھے، حفاظت کرنے والے تھے، کہاں گئے؟ کہا ان کو میں نے جہاں پہنچانا تھا پہنچا دیا، جہاں بھیجنا تھا بھیج دیا۔ کہا جانتے ہو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ تمہیں مارا جا سکتا ہے، تمہارا گھر لوٹا جا سکتا ہے، یہ کیا جا سکتا، تجھے جو کرنا ہے کر لے، جو کرنا ہے کر لے، ہم تو قربان کر دیں گے۔ وہ کون ہے، کیسی شخصیت اور حق کے راستے پر ہے، اگر ایسے راستے پہ موت آتی ہے، جان جاتی ہے، تن من دھن گھر بال لوٹتا ہے لوٹے، مجھے کوئی چنتا نہیں، فکر نہیں۔ کہا تجھے ایسے نہیں مارے گے، جلادوں کو حکم دیا انہیں کوڑے مارو، جو کوڑے پڑھتے رہے، کبھی الحمدللہ کہتے تھے، کبھی کلمہ پڑھتے تھے، کبھی کہتے بچوں گواہ رہنا، کبھی کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کے کرم سے یہ غلام امتی آپ کی وفاداری اور آپ کے اہل بیت کی وفاداری کا حق ادا کر رہا، اور بس 5-6 کوڑے پر آپ خاموش ہوئے، کوڑے مارتے رہے، حالت یہ ہوئی اور آخر میں آپ شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایسے کوفیوں کے بیچ میں ایسے محب اہل بیت بھی تھے، کہیں حضرت ہانی تھے، کہیں حضرت طوا تھی، کہیں حضرت مشکور ہے، کہیں مدینے میں نعمان بن بشیر ہے، بڑے بڑے یہ کوفی جہاں لا یوفی تھے، جن کے پاس ایمان نہیں تھا، جو دشمن تھے، جن کے پاس ڈر جاتے تھے جان کے خطرے سے، کہیں مال کے لالچ میں نکل آتے تھے، وہیں ایسے کچھ لوگ تھے گنے چنے جو سچے مومن تھے، وفادار تھے۔ بہرحال وہ دونوں بچے چلتے رہے، ان کی پوری داستان ہے۔ پھر وہ صبح میں ابھی دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو صبح ہوئی کہ کوئی یزیدی دیکھ لے پھر پکڑ لے، تو پھر وہ ایک تالاب تھا، اس میں ایک درخت تھا قریب میں، اس کی پاس اندر جا کر چھپ گئے۔ صبح ایک خادمہ آئی اور جیسے ہی پانی بھرا ہوں بچوں پہ نظر پڑی، کہا کون ہو؟ اب کچھ ابھی بول نہیں رہے ہیں، کہیں کہہ دیا کہ ہم امام مسلم کے لڑکے ہیں، تو پھر کہیں تو کہا کہ مجھے تم ایسا لگ رہے ہو کہ شہید اعظم امام مسلم کے تم لڑکے ہو، شہزادے ہو۔ دیکھیے ایسے ماحول میں بھی وہ بچوں نے جھوٹ نہیں بولا، نہ نہیں کہا، کچھ اور نہیں کہا، جی الحمدللہ ہم امام مسلم کے لڑکے ہیں، اہل بیت کے گھرانے کے پھول ہیں۔ اتنا سننا تھا، وہ کنیز بڑی خوش ہوئی، کہا میری جو ملکہ ہے وہ تو بہت اہل بیت کے چاہنے والی ہے، مومنہ ہے اور مسلمہ ہے، بڑی نیک دل ہے، چلو وہ تمہیں دیکھے گی تو بڑی خوش ہو جائے گی۔ دونوں کو لے چلی، وہ بڑی خوش ہوئی، انہوں نے بھی اب کھانا کھلایا، جو ہے بہت پیار کیا اور اچھے سے ایک الگ روم میں ان کو رکھا، مگر ان کا شوہر حارث جو بڑا بدبخت تھا، جہنمی تھا، جنتی عورت کا جہنمی شوہر آیا، دن بھر بچوں کی تلاش ہی میں نکلا تھا، گھوڑا بھی اس میں مر گیا تھا، بھوکا پیاسا آیا، اسے کھانا دیا گیا، پھر وہ سو گیا۔ رات ہوئی، دونوں بچوں نے خواب دیکھا، بشارت ہوئی، سمجھ گئے شہادت قریب ہے، جیسے امام مسلم سمجھ گئے۔ ان سبھی کو معلوم تھا کہ شہادتیں ہونی ہیں، بشارتیں ہو جاتی تھی، نانا جان خواب میں آ جاتے تھے، فرماتے تھے کب آتے ہو، یا آنے کا وقت قریب ہو گیا، یا تمہارا انتظار ہے، تمہارا اب انتظار ہے، تو سمجھ جاتے تھے اب شہادت قریب ہے۔ دونوں بچوں کو بھی اسی طرح کا خواب آیا، کہاں کہ لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے گلے لے کر مل کر کے رونے لگے، رونے کی آواز بلند ہوئی، حارث کی آنکھ کھلی، دروازہ کھولا، دیکھا دونوں بچے، کہا کون؟ سمجھے کہ اپنے چاہنے والوں کا گھر ہے یہ تو، کہا کہ ہم تو امام مسلم کے لڑکے۔ اتنا سننا تھا کہ ارے تمہارے لیے تو میں پورا دن بھٹکتا رہا، بھوکا پیاسا، گھوڑا مر گیا اور تم میرے ہی گھر میں۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، ان پر ظلم کیا اس نے، تماچے مارے، ان کی زلفوں کو پکڑ کر گھیسا۔ اس ظالم کو رحم نہیں آیا کہ کون ہے، کیسے ہے، بچے ہیں، 8-10 سال کے تقریباً بچے تھے، اللہ اکبر۔ مگر قربان جاؤ ان بچوں کی ہمت پر بھی، طاقت دیکھیے، ہمت دیکھیے، حوصلہ دیکھیے، بہادری دیکھیے۔ ایسے ماحول میں بھی انہوں نے جو ہے کوئی غلط لفظ یا غلط قدم کوئی نہیں اٹھایا، بلکہ صرف اتنا کہا، ظالم حارث تو ہمیں مار کر جنت نہیں پا سکتا، نعمت نہیں پا سکتا، اللہ کی رضا نہیں پا، اگر تجھے کچھ چاہیے تو ہمیں چھوڑ دے، قیامت میں بخشش ہو جائے گی۔
تیرا ایمان سلامت رہے گا، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اگر تو چاہتا ہے، تیری فلاح چاہتا ہے تو چھوڑنے میں، باقی تو ہمیں مارے گا تو ہماری تو جان تو کیا، ہم تو دین کے لیے ہے، اسلام کے لیے ہے، ہم تو قربان ہوتے ہی ہیں، مگر دیکھیو اگر تم اپنی فلاح چاہتے ہو تو ہمیں چھوڑ۔ لیکن ظالم تھا بھائی، یزیدی تھا، جس کے نظروں کے سامنے دنیا ہی دنیا ہو، لالچ ہی لالچ ہو، دنیا کے سکے ہوں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اہل بیت سے عداوت لے سکتا ہے تو کسی اور سے کیوں عداوت نہیں لے سکتا؟ تو دوستو آپ دیکھیے، اس نے بہرحال میں مختصر کہوں گا، تفصیلی واقعات ہے، ان دونوں بچوں کو انہوں نے بڑی ظالمانہ طریقے سے شہید کیا۔ بیوی بچانے آئی، غلام بچانے آیا، خادمہ بچانے آئی، مگر بیٹا بچانے آیا، انہیں بھی جو ہے مارا اس نے، اور دونوں بچوں کو بہرحال شہید کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں سروں کو لے کر جیسے ابن زیاد کے پاس پہنچا اور کہا کہ تمہارے دشمنوں کا سر لایا ہو۔ کہا میرے کون سے دشمن؟ کہا وہی 2 بچے محمد ابراہیم۔ کہا ظالم، ان دونوں بچوں کو تو نے مار دیا؟ کہا ہاں، اور یہ سر لے کے آئے؟ کہا جی نہیں، یہ نہیں، یزید کا آرڈر تھا زندہ گرفتار کیا جائے، اس کے لیے دولت ہے، مالا مال کیا جائے، تو نے تو قتل کر دیا، اب یزید کو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ جب پوچھے گا کہ زندہ لاؤ تب فوراً کہاں کہ اے جلادو جاؤ، اسے بھی لے جاؤ وہیں پہ جہاں ان دونوں بچوں کو شہید کیا، اسے بھی اسی طرح مارو۔ اب وہ تو معافی مانگ رہا ہے، پاؤں پڑ رہا ہے، مجھے کچھ مت دو، دولت مت دو، یہ مت دو، مگر جان بخش دو۔ اللہ نے فوراً ہی سزا دے دی، فوراً ہی۔ آخرت کا عذاب اپنی جگہ، مرنے کے بعد زمین قبول نہیں کرے گی، دریا قبول نہیں کرے گا، وہ تو عذاب اپنی جگہ، دنیا ہی کے اندر اسے کچیرا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، بالکل جلاد۔ وہ کہہ رہا ہے بھائی چھوڑ دو، یہ لے لو، وہ لے لو، اور میں تمہیں کچھ دوں گا، میری جان بخش دو۔ کہا نہیں بخشی جائے گی۔ اللہ نے فوراً اس کو عذاب دیا، اسے مارا گیا، اس کو کسی نے قبول نہیں کیا، زمین میں دفن کیا تو زمین پھاڑ کر کے زمین میں اچھال دیا، دریا میں ڈالا گیا تو اس نے۔ اب دیکھیے ان کا انجام یہی ہونا ہے، ظلم کا انجام، وہ بھی اہل بیت پر، حق لوگوں پر ظلم کرنا، حق لوگوں پہ ظلم کرنے کا انجام، پھر ایسے مظلوم مسافر، ایسے لوگوں پر ظلم کرنے کا انجام سعادت کا، یہ انجام ہوا ان کا، اس کا اور باقی یزیدیوں کا بھی۔ بہرحال 2 بچے بھی شہید ہوئے۔ ادھر امام حسین مکے سے نکل گئے تھے، راستے ہی میں معلوم پڑ گیا کہ امام مسلم کی شہادت ہو گئی، 2 بچوں کی شہادت ہو گئی۔ ایک واویلا مچنے والا تھا لیکن صابرین کا گھرانہ تھا، صبر ان کے پاس تھا، صبر کر گئے اور کہا نہیں ہم پہنچیں گے۔ چاہے امام مسلم کو شہید کیا گیا، 2 بچوں کو شہید کیا گیا، اب تو کوفہ بہت قریب تھا، بالکل قریب آ گئے تھے، معلوم پڑا کہ یہ ہے۔ حضرات کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا، مگر امام حسین تھے اور ان کے خاندان کے تھے۔ حضرت محمد ابراہیم کی بہن بھی تھی غالباً، اور ان کے خاندان کے پتہ چلا کہ بھیا کو شہید کر دیا، والد کو شہید کر دیا، مگر قربان جاؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا اور کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک لمبا عرصہ یہ سفر رہا، شعبان کے مہینے سے سفر شروع کیا تھا، پہلے مکہ آئے تھے مدینے سے، پھر یہاں سے کربلا 2 محرم کو پہنچے، 5-6 مہینے 5-5.5 مہینے کا یہ سفر رہا۔ خاندان والے ہیں، بچے ہیں، کچن جانثار ہے نا، کوئی آمدنی نہیں، کوئی اور چیز نہیں، کھانا پینا ہے، مسافر ہے۔ آج ہم لاک ڈاؤن کا زمانہ گزار چکے ہیں 3-4 مہینے، اچھے بچوں کی حالت کیا ہوئی ہے، کیا معاملات ہوئے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنے گھر کے اندر نہ رہ پائے، اور میرے حسین 5.5 مہینے مسافر کی حالت میں رہے ہیں، ہے نا، ان کا کیسا لاک ڈاؤن رہا ہوگا وہ۔ اور پھر جب منزل ملی تو ایسا نہیں کہ کھل گیا سب اچھا ہو گیا، نہیں، جب کوفہ آ رہا ہے، منزل آ رہی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ وہاں تو جان کے دشمن بیٹھے ہیں، وہاں تو ہمیں پیاسا رکھا جائے گا، بھوکا رکھا جائے گا، بیعت مانگی جائے گی۔ وہاں تو امام مسلم کو شہید کر دیا، 2 بچوں پر بھی رحم نہیں کیا، وہ قوم کھڑی ہے وہاں کو، مگر قربان جاؤں ان کی جرأت پر، ان کی ہمت پر، اے حسین تم نے کیوں کیا؟ جواب آتا ہے نانا کی امت کو جو بچانا تھا، اسلام کو جو بچانا تھا، سب پر تو نماز فرض تھی، مگر کربلا وہ تھا کہ نماز پر حسین فرض ہو گئے تھے۔ کربلا وہ ہیں جہاں سب پہ صبر فرض تھا، صبر پر حسین فرض ہو گئے تھے، سب پر شکر فرض تھا، شکر پر حسین فرض ہو گئے، سب پر شریعت فرض تھی، شریعت کو بچانے کے لیے امام حسین فرض ہو گئے تھے، اسی فرض کو نبھانے کے لیے حسین چلتے جا رہے تھے۔ رات
بڑی قربانیاں ہیں اہل بیت کی، اگر انہوں نے نہیں دی ہوتی تو پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوتا، ہمارے دلوں میں کیسے ایمان بھی نہ ہوتا، نہ جانے کیا ہوتا اگر انہوں نے قربانیاں نہ دی ہوتی۔ ان کا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ بچوں نے قربانیاں دی، جوانوں نے قربانیاں دی، عورتوں نے تکلیفوں کو اٹھایا، جان نثاروں نے اپنی حق ادا کیا، اور خود امام نے اتنی 56 سال کی تقریباً عمر میں اپنے لاشوں ایک ایک لاشے کو کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں۔ صبح سے لے کے جب کربلا پہنچے 2 محرم، 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، قربان جاؤ، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ صرف یہ بات ہے بیعت کر لو، تمہارے لیے سب آسان ہے، تمہارے لیے دولت ہے، عزت ہے، یہ ہے، بیعت کر لو۔ مگر انہوں نے سب ٹھکرا دیا، دولت، عزت، یہ وہ، آسانیاں، جان بچ جاتی، سب کچھ بچ جاتا، صرف بیعت کر لیتے، اور بیعت نہ کی تو آپ کو کچھ سننے والا نہیں، آپ کو مارا جائے گا، شہید کیا جائے گا، مقابلہ ہوگا، لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، پانی بند کیا جائے گا۔ 2 چیزیں تھیں امام حسین کے سامنے، مگر انہوں نے دنیا کو ٹھکرا دیا، دین کو زندہ کر دیا، اسلام کو زندہ رکھا، اسلام کی بقا کو، اپنے آپ کو تو فنا کر دیا، شہید کر دیا، شہادت دے دی، خاندان کو قربان کر دیا، مگر امت کو آباد کر دیا، امت کو آباد کر دیا، ہے نا؟ کیوں چاند ہے پیلا پیلا سا، کہ شور ہے برپا تاروں میں، کیا آج نبی کا لخت جگر ہے تیغوں کی جھنکاروں میں، وہ خون کی ننھی دھار کبھی نکلی تھی گلوء عسکر سے، ڈالی ہے اسی نے روح بقا اسلام کے ان گلزاروں میں، آباد تا کرنا امت کے تاراج شدہ گھر کو، ورنہ کاٹے جو گردن آل نبی ہے تاب کہاں تلواروں میں، امت کو آباد کرنا تھا۔ بہرحال 10 محرم آئی، رات آئی، کہاں گیا، لیکن امام ہیں، راتوں کو عبادت کر رہے ہیں، جانثار کو جانے کا کہہ رہے ہیں، کوئی جانے کو تیار نہیں، وفادار تھے، سبحان اللہ، کتنے پیارے لوگ تھے وہ، ان کے ساتھی اور جانثار بھی، کیا کہنا، ان پہ بھی لاکھوں سلام، ایسی جانثاری جہاں امام حسین کا اپنا ایک کردار، وہیں ان کے جانثاروں کا بھی اپنا ایک کردار تھا، نہیں گئے، ڈٹے رہے، امام نے کہا چلے جاؤ گا، نہیں، ایسی حالت میں آپ کو چھوڑ کر ہو نہیں سکتا، آپ زندہ تو ہم زندہ، آپ کے شہید ہونے سے پہلے ہم شہید ہو جائیں گے، ہم تو دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں، ہم تو آپ کے لیے ساتھ میں ہیں، نانا جان کے لیے ساتھ میں ہیں، دین کے لیے ساتھ میں ہیں۔ 10 محرم ہوئی حضرات گرامی، اور 10 محرم کو جب صبح سے لڑائی شروع ہوئی، تفصیلی واقعات ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، صرف ہم بارگاہ امام میں کچھ خراج عقیدت ہو جائے، کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے، کیونکہ بڑے لوگ بڑے کرم ہیں، بڑا ان کی قربانیاں ہیں، بڑے محسن ہیں، بڑے احسان ہیں، 10 روز کیا اگر کتنے دن ان کا ذکر کیا جائے کم ہے، احسان ادا نہیں ہو سکتا، یہ ان کے احسان اتنے ہیں کہ اگر زندگی بھر انسان ان کے احسانات کو ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور کی ذات، مدینے والی کی ذات بانی اسلام ہے، تو حسین کی ذات محافظ اسلام ہے، یہ نانا ہے جو نبیوں کے تاجدار، تو حسین ہے شہیدوں کے تاجدار ہے، محبوب کے محبوب ہے، محبوبین ہے یہ، اللہ اکبر، قربان جائیے گا۔ کربلا کے میدان میں آنے سے جب آئے، شہادتیں ہو رہی ہے، عباس علمدار ہے، یہ وہی عباس ہے، حضرت عباس علمدار کہیے، سپہ سالار کہیے، جو ایک جنگ کے اندر حضرت علی اپنے سارے بیٹوں کو لے کے چلے تھے، 18 بیٹے تقریباً، اور سامنے مقابلے میں تھے، تو مولا کائنات نے کہا تھا کہ کون ان لوگوں کا، کافروں کا، سامنے والوں کا، میرے بیٹوں میں سے کون بیٹا مقابلہ کرے گا؟ عباس علمدار ہم شبیہ علی تھے، بڑے خوبصورت تھے اور بہت اونچی ہائٹ تھی، سبحان اللہ، بہت ہی قمر تھے، یہ قمر یعنی چاند کہا جاتا تھا انہیں، قمر ہاشم، قمر خاندان، خوبصورت، کہاں کون میرا بیٹوں میں سے کون بیٹا ان کا مقابلہ کرے گا؟ امام حسن کھڑے ہو گئے، حضور میں امام حسین دوسرے صاحبزادے، تو حضرات امام حسن نے جب کہا کہ ابا حضور مجھے اجازت دیجیے، کہا حسن میں نے یہ کہا ہے کون میرا بیٹا مقابلہ کرے گا، میرا بیٹا مقابلہ، تم میرے بیٹے نہیں، تم تو نبی کے بیٹے ہو، میرے بیٹے تو ظاہری میں، حقیقت میں تم نبی، حسن تم اور حسین تم تو نبی کے بیٹے ہو، میں تو اپنے بیٹوں کی باتیں کر رہا ہوں، جس میں عباس ہے، دوسرے ہے،
قاسم ہیں، ابو بکر ہیں، عثمان ہیں، عمر بن علی ہے، علی اکبر بن علی ہے، علی اصغر بن علی ہے، ان کے شہزادوں کے نام بھی ہے نا. تو میں تو میرے بیٹوں کی بات کر رہا ہوں، تم تو نبی کے شہزادے ہو، تمہاری بات الگ ہے. اس میں پھر حضرت عباس علمدار کھڑے ہو گئے اور 12 سال کی عمر تھی، 12 سال کی عمر، بڑے سخی تھے، بڑے خوبصورت تھے. اور دیکھو پہلی بار میدان میں آ رہے ہیں، لیکن سبحان اللہ علی کا لال ہے اور ہم شبیہ علی ہے. کہاں عباس علمدار نے کہا کہ میں جاتا ہوں. اور حضور کہاں تم 12 سال کے؟ بس آخری جملے ہیں، ذرا سن لیجئے گا، یہ کیسا بہادر گھرانہ ہے اور کیا طاقت ہے ان کے اندر، کیا پاور ہے ان کے اندر. اللہ علی. کہا تم 12 سال؟ کہا ابا حضور سرکار والد محترم قربان آپ کے اوپر، لیکن مجھے کہاں جا کے لڑنے کی ضرورت ہے، میں تو بول دوں تو یہ تباہ ہو جائے گے، زبان سے کہہ دوں تو یہ ختم ہو جائیں گے، اور زبان ہلانے کی کہاں ضرورت ہے، میں خالی نظر سے دیکھ لوں تو تباہ ہو جائیں گے. کیا بات. علی نے بھی جب سنا تو مچل گئے. اور میں عالم تصور میں اپنا ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ گویا کہ جو میرے دل کو اچھا لگ رہا کہ 12 سال کی عمر میں یہ ہم شبیہ علی نہیں، خود علی بول رہے تھے کہ میں دیکھ لوں تو تباہ ہو جائے، میں بول دوں تو تباہ ہو جائے. علی کا بیٹا ہے تو اتنی طاقت جب عباس علمدار میں ہے تو حسین اعظم میں کتنی طاقت ہوگی، امام حسن میں کتنی طاقت ہوگی. جبکہ عباس علمدار فاطمہ ام بنین کے شہزادے، دوسری بیوی جو ٹھیک ہے 1 سال کے، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، جو بڑے بہادر گھرانے سے تھے. ان سے آپ نے جب نکاح کیا تو ان کی اولاد میں عباس علمدار. آپ اندازہ لگائے جب ان کا یہ عالم ہے تو پھر حسنین کریمین کا عالم کیا ہوگا. کربلا میں خالی دیکھ لیتے قصہ ختم ہو جاتا، مگر وہ دیکھنے نہیں آئے تھے. کرامت ورحمت یہ ساری چیزیں نہیں، وہ تو شہادت دینے آئے تھے، وہ کچھ اور مقصد کو تحت آئے تھے. وہ کوئی وعدہ تھا اسے نبھانے آئے تھے، وہ کوئی راز تھا اسے انجام کو پہنچانے آئے، وہ کوئی باقی تھا اسے مکمل کرنے آئے تھے. بہت ساری چیزیں ہیں اس لیے وہ کرنا تھا. ورنہ عباس علمدار یہ کہے علی کے سامنے، باپ کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے کہ میں دیکھ لوں تو یہ تباہ ہو جائے، اس بات پہ تو علی مچل گئے. کہا بیٹا اس بات پہ خود نے تیار کیا، ماما بھاندا سب، اور 12 سال کی عمر کہا جاؤ بیٹا لڑو. اور جب جانے لگے تو حضرت علی نے ایک آواز دی، کوئی چیز غالباً باقی رہ گئی تھی. تو اس وقت پہلی مرتبہ علی مرتضیٰ نے جو آواز دی تھی، جو جملہ نکلا، غازی عباس. اسی لیے وہ غازی کا جو لقب ابھی میدان میں پہنچے نہیں، علی کی زبان سے غازی کا لقب مل رہا ہے نا. اور واقعی آج تک انہیں غازی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. علی نے کہا غازی عباس پلٹو، کوئی چیز باقی غالباً رہ گئی، پھر جاؤ. پھر بھیجا، میدان جیت کے آئے. جن کی 12 سال کی عمر کا یہ عالم ہو، وہ میدان کربلا میں کیا جلوے نہیں دکھا سکتا. اور پھر خود امام حسین تھے. مگر دوستو اسلام کے لیے، ہم گناہگار امت کے لیے سارے گھرانے نے قربانیاں دے دی ہے. اسلام کو بچا لیا، امت کی حفاظت کر لی، کہ آل محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوگ قلم دے رہے ہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین سے نجات کی سنت باقی ہوتا ہے.